ایک بزرگ تھے پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہار شریف والے، بڑے قابل تھے، عالم تھے، درویش تھے۔ اگر آپ موبائل چھوڑ کے میری بات پہ توجہ کریں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ یہ ویسے جس نے بنائے تھے اس نے لکھا نہیں تھا کہ ہر وقت ہاتھ میں ہی رکھنا، یہ اس نے نہیں کہا تھا۔ یہ ایجاد کرنے والے نے تھوڑی کہا تھا کہ یہ میں نے اس لیے بنایا کہ اس کو ہاتھ میں رکھنا، ہاتھ میں تسبیح رکھا کرے، یہ جیب میں رکھنے کے لیے، جب بجے تو باہر نکالے، مہربانی فرمائیں، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب تو نا جی ایک دوست ایک دن بڑا دور کا سفر کر کے آئے اور انہوں نے کئی دفعہ مجھے یہ باور بھی کرایا کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ باور بھی کراتے ہیں تو پیار سے بتاتے ہیں، بتایا میں بڑی دور سے آیا ہوں، لیکن ہر 1.5 منٹ کے بعد جیب سے موبائل نکال لیتے۔ تو میں انہوں نے آکھیا میں کہ یہ زیارت کرنی چاہتے تھے، گھر ہی کر لینی سی، تو نہ لمبا سفر کرنے کی کیا ضرورت؟ آپ تو میری زیارت کرنے آئے تھے بقول آپ کے، حالانکہ وہ زیارت والا یہاں رکھا بھی کوئی نہیں، لیکن موج ہے نا لوگوں کی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج تو مجھے شفیق صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے لائیو تقریر کرنی ہے لوگوں کے بیچ بیٹھ کے، مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں بھی ریکارڈنگ کرانے جانا ہے۔ آپ مہربانی کریں، آج تو آمنے سامنے بیٹھے ہیں نا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلو تھوڑا سا سامنے بیٹھ کے بھی بات، وہ کسی نے کہا تھا کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں گے۔ سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک بندے نے پوچھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ افضل ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا؟ تو آپ فرمانے لگے تجھے کیا مصیبت بنی ہے اس بحث میں پڑھنے کی؟ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے ہی ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں وہ کہنے لگا جی آپ عالم کس بات کے ہیں، سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے۔ فرمانے لگے چلو دے دیتے ہیں۔ حضرت پیر صاحب فرمانے لگے کہ عائشہ بیوی ہیں نبی پاک کی اور فاطمہ بیوی ہیں علی پاک کی۔ فرمانے لگے یہ جو علی کی بیوی ہیں یہ نبی کی بیوی سے افضل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمانے لگے کہ فاطمہ بیٹی ہیں نبی پاک کی اور عائشہ بیٹی ہیں ابو بکر صدیق کی۔ تو فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی کبھی بھی نبی پاک کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتی۔ وہ بندہ کہتا ہے پیر صاحب نتیجہ کی یہ؟ فرمان لگے گھر جا کے کڈی میں گل دس چڑی ہے نتیجہ۔ بھئی بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، تو آپ بڑوں کے کو تولنے کیوں لگ گئے؟ آپ رشک دیکھیں کتنا ہے، وہ آپس میں رشک کر رہے ہیں، تم کہتے ہیں لڑائیاں کرتے تھے، وہ تو رشک کر رہے ہیں میرے بھائی، رشک۔ لیکن نا میرا دل کر رہا ہے آپ کو ایک خاص بات بھی عرض کرنا۔ حضرت القول البدیع میں نا امام سخاوی نے لکھا ہے، ان کا ذرا آپس میں رشک دیکھیں کتنا ہے، حسد نہیں رشک۔ یہاں تو پیروں کی کرامتوں پر بھی پوری جناب وہ لڑائی چلتی ہے، پوری لڑائی کہ میرے پیر صاحب کی زیادہ ہے، وہ کہتا ہے میرے پیر صاحب کی زیادہ ہے۔ وہ خدا کا خوف کریں، پیر کی کرامت نہیں ہوتی، پیر کی استقامت ہوتی ہے، سنت شریعت پر پابندی ہوتی ہے، وہ جتنی زیادہ پابندی کرے اتنا زیادہ باعث سے کرامت ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا زمانہ مبارکہ تھا، میرا بڑا ہی دل کر رہا تھا سرکار کی زیارت کروں۔ حضور کے وصال کو کافی سال بیت گئے، دل بڑا پریشان تھا، میں درود شریف پڑھتا پڑھتا سو گیا۔ میں نے خواب دیکھی کہ اللہ کے محبوب فجر کی جماعت کرا رہے ہیں، چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول واگاں، جے خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، 2 سورتیں سرکار نے پڑھی پر مزہ ہی بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی مزہ۔ کہتے ہیں نماز مکمل کر کے نا تو سرکار نے صحابہ کی طرف رخ نور کیا تو ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آئے، یا رسول اللہ تازی کھجوریں پکیاں قبول کریں۔ حضور نے ایک کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، باقی ایک صحابہ کو بانٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں 15-16 صحابہ کے بعد میرا بھی نمبر لگا، کھجور کھائی، کھجور کا نہیں دست مصطفیٰ کا بڑا مزہ تھا۔ کہتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا، ابھی میں کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد نبوی میں اذان ہو گئی۔ مولا علی فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، اٹھ میں گیا پر کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں ابھی بھی موجود تھا۔ اب اس پر پورا باب باندھا ہے شاہ عبدالحق الہ آبادی نے، وہ کہتے ہیں کہ حضور جس کو خواب میں کچھ چیز دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی اسے دیتے ہیں، وہ خواب میں نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں ہوتی ہے، پورا باب ہے۔ بہرحال عنوان پہ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھا
وضو کیا، سنت پڑھی، مسجد چلا گیا، جا کے صف میں بیٹھ گیا، عمر فاروق آئے جماعت کرانے، کہتے ہیں عمر نے نماز شروع کی تو مجھے جھٹکا تب لگا جب عمر نے بھی وہی صورت شروع کر دی جو خواب میں سرکار نے پہلی رکعت میں پڑھی۔ میں سمجھا اتفاق ہے، لیکن کہتے ہیں دوسرا جھٹکا جب لگا جب دوسری رکعت میں حضرت عمر نے وہ صورت پڑھی جو حضور نے خواب میں دوسری رکعت میں پڑھی تھی۔ کہتے ہیں میں اب بڑا پریشان ہوں کہ یہ بات کدھر کی کدھر جا رہی ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا۔ فرماتے ہیں اب تو میری حیرت کی حد نہ رہی، حضرت عمر نے ایک کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، دوسرے صحابی کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 15-16 صحابہ کو ملی، مجھے بھی دی۔ کہتے ہیں کھجور کھائی، مزہ بڑا آیا۔ حضور سے تو دوسری مانگنے کو دل کرتا تھا پر مانگی نہیں تھی، ادب تھا۔ عمر سے تو یرانہ تھا نا اپنا۔ ان کا رشک دیکھیں، آپس میں رشک دیکھیں، حسد نہیں، رشک۔ فرماتے ہیں یرانہ تھا نا، تو میں نے عمر سے کہا یار ذرا ایک کھجور اور دینا نا ذرا ایک کھجور۔ تو کہتے ہیں جناب عمر فاروق نے کھجور اٹھائی، صاف بھی کی، میں سمجھا ملنے لگی ہے، اٹھائی بھی، صاف بھی کی، اور دوسرے صحابی کی طرف ہاتھ بڑھایا، میری طرف دیکھ کے ہلکا سا مسکرائے، فرمانے لگے علی ایسے نہ کر، اگر رات کو نبی پاک سے دوسری لیتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دوں۔ حضور سے دوسری لی نہیں، نبی پاک سے دوسری مانگی نہیں تو میں کیسے دے دوں؟ خواب میری وچ آیا سی ماہی تو میں وہ دے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا، ڈر دی ماری، میں ڈر دی ماری اکھ، کیونکہ آئی یہ رات وصال دیوالی، ربا اے رات مکن نہ دیویں، اے رات مکن نہ دیویں، ڈر دی ماری میں اکھ بھی نہ کھولاں، کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ میرے رسول پاک کے غلام رشک کرتے تھے، رشک۔ حضرت علی کہتے ہیں میں رویا تو عمر بھی رو پڑے، کہنے لگے علی جو رات تجھے نواز کے گئے وہ میرے اوپر بھی کرم فرما کے گئے۔ رشک کریں، خدا را چھوڑ دیں حسد کرنا، چھوڑ دیں ایک دوسرے سے جلنا۔ اب تو آپ یقین کریں دیندار لوگوں کا، اہل حق لوگوں کا جواب در جواب، جواب ال جواب، اس طرح ہم نے الجھایا ہے چیزوں کو کہ نیا آنے والا آدمی کہتا ہے کہ دین کی اصل بات اصل میں بتا کون رہا، تو میلہ لگ گیا ہے، کوئی کہانی سنا رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، اس کو غلط کہہ رہا ہے، کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جو بالکل ٹھیک ہو۔ ہمارے حسد نے اتنی تباہی کر دی، کسی کے حق میں خیر والی بات نہیں۔ جب آپ حسد کریں گے تو بے سکون رہیں۔ دوسری بات یہ، بے سکون بندہ پتہ کون رہتا ہے؟ میں نے یہ بھی آیت پڑھی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرو گے تو دلوں میں چین ہو۔ پتہ ہے بے سکون کون رہتا ہے؟ جو نتیجہ اپنی مرضی کا مانگتا ہے۔ عقیدہ توحید اسلامی عقائد کی جان ہے۔ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی یہ ہے کہ اب میں اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اب رب غریبی میں رکھے پھر بھی میں راضی ہوں، بیماری میں رکھے پھر بھی راضی ہوں، صحت میں رکھے پھر بھی، اولاد دے تو پھر بھی راضی ہوں، نہ دے تو، سمجھے میری بات؟ یہ توحید ہے۔ ہم نہ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں۔ دوست اکثر آ کے کہتے ہیں کہ وظیفہ بتائیں، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو انہیں کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھو، کہتے ہیں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں پر شفا نہیں ہو رہی، تو میں کہتا ہوں پھر آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں، پھر اللہ کی رضا پہ راضی رہنا بھی تو سیکھو نا، راضی رہنا بھی تو سیکھو۔ بہت ساری بے سکونی اس بات کی ہے کہ ہم ہم چاہتے ہیں میری مرضی کا سکون ہو، میری مرضی کا گھر ہو، میری مرضی کے بچے ہوں۔ بھئی ایسا نہ کریں، آپ اپنے حق میں اپنے رب کے فیصلوں کو قبول کریں، آپ قبول کریں اپنے مالک کے فیصلوں۔